و جملہ معزز نائبین مصطفیٰ، معزز حاضرین، اسلام کی پردہ نشین کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ مل کر طریقہ اہل سنت کے مطابق انتہائی عقیدت و محبت اور پورے جوش عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نازش آدم، فخر آدم و بنی آدم، سیاہ لامکان، شہنشاہ ہر دو سرا، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معظم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران ملت اسلامیہ، ابھی آپ جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین، مفکر ملت حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ مظلہ العالی سے نہایت ہی بصیرت افروز اور نصیحت آموز خطاب سماعت فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں چاہوں گا کہ جیتے جاگتے ماحول میں آپ بھی بولتے رہیں، میں بھی بولتا رہوں، تو انشاءاللہ کچھ الگ انداز ہوگا
تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں اور کم از کم سبحان اللہ ماشاء اللہ سے یہ بتاتے رہیں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. جی بے شک. تو میں امید کرتا ہوں ایک مرتبہ آواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پرجوش انداز میں پڑھیں. اللہم صلی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، جی بے شک. اور ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں. جی جی. آپ میں بیداری پیدا نہیں ہو رہی، میں ذرا چاہوں گا کہ پوری توجہ میری طرف رہے. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، اور ان کی چمک نے مہر و ماں جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا. دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا. دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا. آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا. دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اور محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار بندہ، ذرا وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تشریف لائیں گے، اور کیسے ان کی شفاعت امت کے لیے کس قدر بھروسے کے کس قدر بھروسہ ہوگا امت کا کہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت ہمارے کیسے شفیع ہیں. ایسے شفیع ہیں کہ وہ نبیوں کے بھی شفیع ہوں گے، رسولوں کے بھی شفیع ہوں گے. محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا. جی. محشر میں جب کہ آیا عصیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھو انجام کیا ہو میرا. امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، دامن کو اپنے امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اپنے پیارے آقا روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے سنانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتا ہے، جن کو اس لیے پسند کرتا ہے، انہی کو یہ توفیق بخشتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
یہ اللہ کی بڑی مقدس ولیہ ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ جی جی بے شک. سمجھ رہے میری بات آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے تو پھر اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے کہ اللہ نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے؟ جی جی. تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بندے خدا تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول کیسے کرتا ہے؟ تو سن لے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ خود بخود نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو میرا رب اسے توفیق دیتا ہے، اور جو توفیق ہی اس کو ملتی ہے جس کی رب توبہ قبول فرماتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ جو جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، تو آپ یوں ہی نہیں آ گئے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ایک سانس میں گایا نہیں جاتا، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نہیں ملتی، ہر ایک اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب چاہتا ہی نہیں ہے. رب چاہتا ہے جسے انہیں ایسی محافل کی توفیق عطا فرماتا ہے. بڑے خوش بخت ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر آپ جو ہے خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر مزید کرم بالائے کرم یہ فرمایا. ایک تو اپنا محبوب عطا فرمایا. محبوب نہیں دیا جاتا، دنیا کی ہر چیز دی جا سکتی ہے مگر محبوب نہیں دیا جا سکتا. اے امت مسلمہ، ہماری آپ کی کتنی خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کلیم اللہ دیے ہیں، کسی کو نجی اللہ دیے ہیں، کسی کو خلیل اللہ دیے ہیں، کسی کو صفی اللہ دیے ہیں. مگر اے امت محمدیہ، تم کیسے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں حبیب اللہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی جو لقبی ہو پڑھائے نہیں جاتے. اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. میں چاہوں گا حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ ذیل معالم دین ہے، وہ تشریف فرما ہے کہ ان کی موجودگی میں اپنا سبق پڑھا ہوا دہراتے ہوئے اصلاح کا طلبگار ہو کر میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، محبوب سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ محبوب سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ کسی کو کوئی چھوٹی سی نعمت مل جائے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے. آپ اس کے طرز زندگی کو دیکھیے. آپ کسی کو کوئی نعمت ملے تو آپ اس کے گھر کا رویہ دیکھیے، انداز دیکھیے، آپ اس کے چلنے کا اسٹائل دیکھیے. جب کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کے لب و لہجے سے، اس کے شعار زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی نعمت ملی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، تو کوئی کسی نعمت پر خوش ہوتا ہے، کوئی کسی نعمت پر خوش ہوتا ہے. ہم کیسے خوش بخت ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر خوش ہو رہے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے، ایک مومن کے لیے ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ہے. باپ کی محبت فنا ہو سکتی ہے، بیٹے کی محبت ختم ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کی محبت ختم ہو سکتی ہے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، محبت رسول اگر تمہارے پاس ہے
تو یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی تم کامیاب سربلند ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب تم فرما دو، اے محبوب تم فرماؤ۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اپنے محبوب کی وساطت سے عطا فرمایا، نبی کے واسطے سے ملا۔ ہمیں روزہ ملا تو نبی کے وسیلے سے ملا، زکوٰۃ ملی تو نبی کے وسیلے سے، جو کچھ ملا ہمیں ایمان قرآن جو کچھ ملا وہ نبی سے ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں بندوں کو براہ راست مخاطب فرماتا ہے، حالانکہ نبی کے وسیلے سے ہی، مگر بندوں کا خطاب کا انداز ہے، کبھی بندوں سے فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہیں قل یا ایھا الکافرون کہتا ہے، کہیں جو ہے وہ براہ راست انسانوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہیں براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ مگر جب ہم قرآن مجید کو بنظر عمیق پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قل کہہ کے اپنی کوئی بات کہتا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ کوئی اہم بات ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسی خاص بات؟ آپ دیکھیے کتنی بڑی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنی توحید کا اعلان کرنا ہوا، جب اللہ رب العزت کو اپنی توحید لوگوں تک پہنچانا ہوئی، تو اپنے حبیب سے فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یوں بھی کہہ سکتا تھا، مگر نہیں، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اے حبیب تم فرماؤ، قل اے محبوب تم فرماؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہا کریں، کہتے رہیں، مگر اے حبیب تو کہے گا کہ اللہ ایک ہے تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے علم کی وسعتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں تمام عالمین پر، جہاں میرا رب رب العالمین ہے وہاں میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں دنیا کے کسی خطے میں کوئی اور خدا نہیں، دنیا کے کسی خطے میں، کسی عالم میں کوئی اور خدا نہیں، بس ایک ہی خدا ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے حبیب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ۔ استاذ زمن حضرت علامہ حسن فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ بے شک سبحان قل اللہ۔ کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وساطت سے حکم فرمایا قل اے محبوب تم فرماؤ ان کان آباؤکم، کہ تمہارے یہ باپ، یہاں مفتی صاحب قبلہ جلوہ فراز ہیں، آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ طبعاً یہاں مائیں بھی مراد ہیں۔ قل ان کان آباؤکم یعنی تمہارے ماں باپ، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے بیٹیاں، وہ اخوانکم تمہارے بھائی بہنیں، وہ ازواجکم تمہارے شوہر یا بیوی، وہ ازواجکم و عشیرتکم تمہارا خاندان، وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها، اللہ فرماتا ہے تمہارا مال، پسندیدہ مال، اور وہ مال جو وہ مال تجارت جس کے خوف کا، جس کے نقصان کا خوف تمہیں لگا رہتا ہے، وہ اور تمہارے پسندیدہ مکان، وہ مساکنکم تردونہا
اگر یہ تمہارے پسندیدہ مکان اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، اللہ اور رسول سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، اگر ان سے زیادہ محبت تمہیں ان سے ہے تو پھر واللہ لا پھر جو ہے اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اگر اللہ و رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں حکم سے مراد عذاب الہی ہے۔ اگر یہ 8 رشتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اگر یہ 8 رشتے تمہیں اللہ و رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ غور فرمائیے، آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم محبت رسول، محبت خدا کو اپنے دلوں میں ٹٹولیں، کیا ان 8 رشتوں سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشیوں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، ہم کوئی اور خوشی مل جائے، باپ کو کوئی عہدہ مل جائے، پردھان ہو جائے باپ کو کوئی عہدہ مل جائے تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال پوری تفصیل آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، بس اشاروں کی زبان میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب سے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ اگر تمہیں یہ رشتے محبوب ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال کچھ اور ہے اور قال کچھ اور ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ اگر آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی گئی ہوتی پیارے اسلامی بھائیوں تو پھر آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہم پر ظلم نہ ڈھائے جا رہے ہوں، جہاں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں نہ لوٹی جا رہی ہوں، جہاں ہم قتل گاہ محبت میں نہ اتارے جا رہے ہوں، جہاں ہمارے بچوں کے جنازے نہ اٹھ رہے ہوں، جہاں ہمارے چوراہوں پر عزتوں کی دھجیاں نہ اڑائی جا رہی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ حالات تمہیں جگا رہے ہیں، مسائل تمہیں جگا رہے ہیں، زمانے بھر کی ٹھوکریں تمہیں جگا رہی ہیں، مشرق و مغرب کے طوفان تمہیں جگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو۔ مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسافروں، روش کارواں بدل ڈالو اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ آپ بات سمجھتے ہیں میری؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ ذرا آپ غور فرمائیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 رشتوں کا ذکر فرمایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ختم کر دیا جائے تو ذرا گزارش کروں گا سامنے آ جائیں آپ میرے، سامنے آ جائیں انشاءاللہ۔ آج کچھ پیغام دینا چاہوں گا، آپ کو کچھ پیغام دے کے جاؤں گا ماشاءاللہ۔ ذرا بلند آواز سے درود و سلام کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر